حاکم علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے اور پھر اس وعدے کو توڑ دے تو اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ حاکم بھائی، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ گویا کہ ایک نظر ہے، ایک قسم ہے، ایک منت ہے۔ جب آپ اس وعدے کو توڑیں گے تو آپ پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں یا آپ نے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس قسم توڑنے کا، وعدہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اکٹھے 10 مسکینوں کو بٹھائیں، دن میں 2 وقت میں انہیں کھانا کھلا دیں تو ٹھیک ہے۔ ایک مسکین کو 10 مسکینوں کا کھانا اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ اسے 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ ایک بندے کو 10 کے اکٹھے پیسے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ عشرہ کا لفظ قرآن کریم نے کہا ہے اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو 10 پورے کرنے ہوں گے آپ کو۔ اور جو روزے ہیں اس کے لیے متتابعین کی شرط نہیں ہے کہ آپ نے پے در پے رکھنے ہیں، 1-2 دن درمیان میں آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ روزے رکھ لیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑ دیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا جلد بازی میں وعدہ ہی نہ کیا کریں جو بعد میں توڑنا پڑے۔ یہ تو آپ نے وہی بنا دیا جو کس طرح لوگ فنی طور پہ کہتے ہیں جی وعدے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جی وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بابا وعدے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، وعدے وفا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وعدے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تبھی کہتے ہیں خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو اور پریشانی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ ان دونوں باتیں کرنے کے اوپر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ ہماری ایک خاتون ہے، یہ سلام کے بعد پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میں چکوال سے ہوں، بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہوں، شرعی لباس کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کر دیں، بڑا مسئلہ بنتا ہے، جزاکم اللہ تعالی خیراً کثیرا۔ میری بہن، جتنی لمبی آپ نے دعا دی ہے، اے کاش اس سوال کو بھی اتنا مکمل فرما دیتی۔ شرعی لباس آپ کا یا آپ کے سامنے بیٹھنے والی آپ کی کلاس کا؟ آپ کس کا پوچھنا چاہتی ہیں، اپنے بارے میں یا کسی اور کا؟ میں تبھی کہتا ہوں جب سوال لکھیں تو واضح لکھیں تاکہ میں سمجھ پاؤں کہ اس سوال میں کوئی بات تو ہے۔ اب مجھے دونوں کی بات بتانی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی بات کرتی ہیں تو شرعی لباس یہی ہے جس سے آپ کی عزت محفوظ ہو، آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہو، آپ کی عزت محفوظ ہو۔ آپ صحیح طور پہ بڑا سا دوپٹہ لے کر اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچیاں بیٹھی ہیں، نو ایشو، لیکن آپ سر کو سنبھال کے اور آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 100% پردہ کیا ہوا ہے، اس طرح آپ بیٹھی ہیں تو یہ شرعی لباس ہے۔ باقی بچیوں کے لیے بچوں کا لباس اور بچوں کے لیے بچیوں کا لباس یہ غیر شرعی ہے۔ بچوں کے لیے بچوں کا لباس پہنیں، بچیوں کے لیے بچیوں والا لباس ان کو پہنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو بچیوں کی طرح وہ ہار اور ڈیزائن کے کپڑے ہوتے ہیں ہم بیٹوں کو اور بچوں کو پہنا دیتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بیٹے پر بیٹیوں والے اثرات آئیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے مردوں کو مردوں والے لباس میں رہنا چاہیے، عورتوں کو عورتوں والے لباس میں رہنا چاہیے۔ باقی اگر آپ ڈیٹیل دے دیتی میری بہن تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹیل کے مطابق جواب دیتا، لیکن اب میں نے تو سوال ہی میں لفظ دیکھ رہے ہیں نا، تو جتنے الفاظ آپ نے لکھے ہیں میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے۔ انعام اللہ صاحب حب چوکی سے، ضلع لسبیلا، وہاں سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بیٹا یہ ضلع لسبیلا نہیں ہے، غالباً یہ کراچی ہے، اللہ جانے۔ انعام اللہ صاحب، چاندی کی انگوٹھی میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہو تو اس کو پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں انگوٹھی فی نفسی ہی پہننا جائز ہے مرد کے لیے، لیکن چاندی کی انگوٹھی ہو 4 ماشے سے کم میں پہنے، زیادہ نہ پہنے۔ ہاں نگینے کا جو وزن ہے وہ اس کے علاوہ ہو، لیکن چاندی اتنی ہو، چاندی 4 ماشے سے زیادہ نہ ہو، اس کے اندر بعض علماء نے تو 3.5 ماشے کہہ دیا ہے۔ اور اس کے نگینے پر آپ اللہ کا نام لکھوا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر اس کا خیال کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ وہ کھلا ہوا نام خدا اور نام مصطفیٰ واش روم میں لے کر پھر آپ نہیں جائیں گے،
یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، بس برکت کے لیے پہنی، باقی آپ کو جیب میں رکھنا ہوگا۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کو خیال کرنا ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ آپ انگوٹھی نہ ہی پہنیں تو اچھا ہے، صحیح ہے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی مبارک زیبتاً فرمائیے پہنی ہے، اس میں حضور پاک کی اسٹیمپ ہوتی تھی، مہر مبارک ہوتی تھی، آپ علیہ السلام بائی اسٹیمپ پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل اسٹیمپ کی اور ترتیبیں آ گئی ہیں، مہر اور طرح سے بن جاتی ہے، تو اس لیے انگوٹھی پہننا آپ یہ سمجھیں کہ میرے لیے سنت بن گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مباح ہے آپ کے لیے، آپ اس بنیاد پہ آپ پہن سکتے ہیں، اس کو سنت موقدہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دانیال ملک صاحب ہیں، لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیں، ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ دانیال ملک، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب الوحی ہیں، حضور پاک کی صحابیہ کے بیٹے ہیں، حضور پاک کے صحابی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ، ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے چچا بھی صحابی، یہ خود بھی صحابی، اور اسی طرح یہ ان کی بہن بھی صحابیہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ماموں، اور نبی پاک کی بیوی مؤمنین کی ماں، تو ماں کا بھائی مؤمنین کا ماموں، خال المؤمنین، پوری امت مسلمہ کے لیے، امت مؤمنہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں نظریہ ہو یہ پیغمبر کا صحابی ہے، رسول اللہ کا وفادار ہے، دلدار ہے، جانثار ہے، حبدار ہے، پیغمبر کریم کا تابعدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھریلو تعلق میں حضور کا رشتہ دار ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام کا کاتب الوحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں ساتھی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا ساتھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے جب وقت آیا بال مبارک کے اس کو تراشنے کا تو حضرت معاویہ کے ذمہ لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو تراشا، رسالت مآب کی انہیں دعائیں ملی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیار ملا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملا ہے، حضور کی رفاقت ملی ہے، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی پہراداری ملی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں دعائیں ملی ہیں، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں دی، اے معاویہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رتبہ دے گا، یہ رتبہ دے گا۔ حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول نے بعض اوقات مشورہ کیا ہے، ادعوا معاویہ فإنہ قوی امین، حضرت معاویہ کو بلاؤ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں مشورہ دیں گے، وہ امین بھی ہیں، وہ قوی بھی ہیں، بہت اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطوط لکھوانے کے لیے مقرر کیا تھا، انہوں نے احادیث پاک لکھی ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہے، وحی خداوندی لکھی ہے، اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، صاحب و سر رسول اللہ، کہ عام بندے سے بندہ خط نہیں لکھواتا، خط لکھوانے کا کتنا اعتماد چاہیے، میں کسی کو کہہ دوں یہ میسج کر دو، کسی کو کہہ دوں میری طرف سے یہ بات فلاں تک پہنچا دو، اس کا مطلب ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اعتبار کرتا ہوں، میرا تعلق ہے، میری یگانگت ہے، میرا پیار ہے اس سے، تبھی میں اس کو اس بات میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ شریک کیا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رازدار بنایا ہے، ان سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا کام لیا ہے، تو اس طرح کے معاملات ان کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص ہے ان پہ، اور یہ عظیم صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کوئی عام بندے نہیں ہیں، یاد رکھیں اصحاب پیغمبر تمام ستارے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اصحابی کالنجوم، پیغمبر کریم کے صحابہ ستارے ہیں، معاویہ ان میں وہ چمکتا ستارہ ہے، وہ نجم لائم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ چمکتا سٹار اور صحابی ہے جو تہجد کے وقت علماء نے لکھا ہے معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، ستارے تو ویسے ہیں، تو جو معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور طلوع ہوتا وقت تہجد کا ہے، اس وقت معاویہ طلوع ہوتا ہے، اور معاویہ ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، رسول اللہ کا پیار ہو، اللہ رب العزت کے لیے ایمان ہو، اس کے دل میں قرآن اور سنت کا احترام ہو،
اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہضم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں کئی 2 نمبرے موجود ہیں جن کو حضرت معاویہ ہضم نہیں ہوتا، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ بغض معاویہ کا مبتلا مریض بغض معاویہ ہے، اور یہ لا علاج مرض ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ جو 4 ٹانگوں والا ہے وہ اس وقت عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس وقت معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، سارا دن اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ معاویہ کے ستارے کے طلوع کے وقت اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں اپنی بوڑھی خواتین سے پوچھ لیجئے، اپنے ابا جان، اپنے نانا جان، اپنے دادا جان، اپنے چاچو جان سے پوچھ لیجئے کہ مجھے بتائیں یہ جو کتا ہے سارا دن تو بھونکتا ہے لیکن یہ تہجد کے وقت روڑیاں کیوں دیتا ہے؟ ہمارے یہاں سے کہتے ہیں اروڑی ڈیوڑا، تو یہ اروڑی اس وقت اس کی آواز کیوں بدل جاتی ہے؟ تو علماء تو فرماتے ہیں کہ اس وقت معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، تو یہ اس کو تو نصیب نہیں ہے، باقی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں، مؤمنین میں، مؤمنات میں، مسلمات میں حضرت معاویہ سے پیار ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ ہاں حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جو چپکلے شبی ہے، جس کو اب مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، لڑائی کو تو یاد رکھتے ہیں لوگ لیکن صلح حسن کو بھول جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور ان کے سر مبارک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا ہاتھ رکھا، فالتفت الی الناس مرہ والی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صحابہ کو دیکھتے اور حضرت حسن کو دیکھتے اور فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، ایک وقت آئے گا 2 مسلمان بڑے بڑے گروہوں میں اللہ تعالیٰ اس کو صلح کروائے گا اس کے ذریعے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ان لشکروں کے درمیان صلح کروائی تھی۔ امام حسن نے صلح کی، کبھی جنگ نہیں ہوئی دوبارہ حضرت معاویہ کی طرف سے۔ حضرت حسن حضرت حسین کے معاملات میں پوری زندگی پرامن، محبت، تعلق، پیار، عقیدت، یگانگت رہی، بالکل کسی قسم کی لڑائی نہیں۔ تو حضرت معاویہ کے بارے میں اب یہ نظریہ رکھیں، میں اس پہ کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، حسن تو علی کا لال ہے۔ اسی لیے آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے، اٹھائیے صحیح بخاری، رسالت مآب علیہ السلام، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرماتے ہیں۔ حضور پاک اٹھے، آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ما اضحک، آپ کو کس چیز نے مسکرایا؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ کے چہرے پہ خوشیاں ہم موجود ہوں، آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ وجہ تو فرما دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ام حرام، میں نے دیکھا میری امت کے کچھ اچھے لوگ سمندروں میں بادشاہوں کی مسیریوں کی طرح ٹیک لگا کے تختوں پر بیٹھ کے جہادی سفر فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہو جاؤں۔ حضور پاک نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا، اور اس لشکر کو جنتی فرمایا۔ اس لشکر کی کمانڈ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کی ہے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر پہ جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اے ظالموں، اے غلیظ نسل کے غلیظ کیڑوں، حیا کریں حضرت معاویہ پہ زبان درازی کرتے وقت۔ یہ پیغمبر کریم نے کہیں ان کو لشکر عظیم سے تعبیر فرمایا، کہیں نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ رسالت مآب انہیں جنتی فرماتے ہیں، تم احادیث پاک پہ تبرہ کرتے ہوئے ان کو نعوذ باللہ کہتے ہوئے جہنم کی طرف بلانے والے حضرت معاویہ تھے۔ اے لعنتیو، ایسی کام اور ایسی بات چھوڑ دو۔ یقین مانے یہاں پہ پہنچتا ہوں نا، میرے بعض اوقات جذبات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ میں ان بندوں کو گھر سے جانتا ہوں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ حضرت معاویہ پہ تبرہ بازی کر لیں، اور جی فلاں فلاں اے فلاں، یہ بھی صحیح بخاری ہے، حدیث پاک ہے، حضور پاک نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ کو یہ حدیث پاک نظر نہیں آتی؟ عجیب دنیا ہے، عجیب معاشرہ ہے، ہر بندہ اٹھ بیٹھے، پا نہ پڑی تے ملا بڑھ کھڑی، جس کو 2 جملے
پتہ نہیں بو لگ جائے ان کو شریعت کی، وہ بھونکنا شروع کر دیتے حضرت معاویہ بن ابی سفیان پہ۔ میں بہت حیران ہوں، میں یقین مانیے ان مبغضین سے جو باہر ملک میں ہیں یا ان مبغضین سے جو یہاں جہلم تک موجود ہیں، ان سب کو اس معاملے میں تحت قدم رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ان کو، ان کے بوس کو جانتا ہوں، انٹرنیٹ پر ان کی بکواسیات کو جانتا ہوں، ان کے معاملات ہمارے علم میں ہیں۔ تبھی ہم سے ہمارا طبقہ اور ہمارے دوست یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہم نظریہ کیا رکھیں۔ حضرت معاویہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کے متعلق یہ بات یہ دانیال ملک صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں۔ نوجوانوں اپنے قدموں پہ دلائل کی دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایات ہے۔ پیغمبر کریم نے ان پہ جنت واجب ہونے کی خوشخبری فرمائی ہے۔ کوئی حضرت معاویہ پہ بھونکنے لگے، باقی دلائل بعد میں انہیں کہو پیغمبر کریم نے ان کو جنتی فرمایا۔ تم بتاؤ حضرت معاویہ پیغمبر کریم کے فرمانے سے جنتی ہیں، تمہارے باپ دادا مل کے بھی کوشش کر لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس ٹائٹل سے نہیں جدا کر سکتے۔ باقی بغض کا علاج کوئی نہیں ہے، بغض میں جو مرتا ہے مرتا رہے۔ میں ایک ہی پیغام دے کر حضرت معاویہ کی اس بات کو پورا کروں گا، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ صوبہ سندھ ضلع سکھر سے جلیل الرحمن صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں ظہر کی سنتوں میں آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو کیا وہ سنتوں کی قضا کرے گا یا سنتیں ادا ہو گئی ہیں؟ بھائی سنت کی 4 رکعتیں ہیں، تو آپ نے اس سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورتیں ملانی ہیں، اور اگر آپ نے چھوڑ دی ہیں تو آپ سجدہ سہو کریں گے، اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ کو فی الوقت اس وقت یاد بھی آ گیا ہے تو آپ اس کی سنتوں کی قضا کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال آپ آج کا پوچھ رہے ہو یا 1 دن پہلے کا پوچھ رہے ہو، جب وقت ہی گزر جائے، جب دن ہی تبدیل ہو جائے، اب سنت کی کیا قضا ہے؟ اب تو صرف توبہ ہے، استغفار ہے، معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو آپ کے سر سے وقت نکل گیا، اسی لیے بہتر تھا کہ آپ کو پہلے علم ہوتا، لیکن علم نہیں تھا تو بس توبہ استغفار کر لیں، اور آئندہ کے لیے ان معاملات کے اندر آپ سمجھ کے آگے چلیں۔ محمد اشرف صاحب ہرنولی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک ہندو دوست آیا، اس کا کاروبار بالکل کپڑے کا سلو تھا، وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی تعویذ بنا کے لکھ دو، میں اپنی دکان میں لگا دوں گا، تو میں اس کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، کیا میرا دینا جائز ہے؟ اور اس تعویذ پر اگر اس سے میں کچھ پیسے لے لوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ اشرف صاحب یہ جو تعویذ کا مسئلہ ہے ذرا غور سے سمجھیے۔ حدیث پاک کے مطابق تمیمہ حرام ہے۔ تمیمے کا مطلب وہ کاغذ کا ٹکڑا بطور تعویذ دو جس میں بت سے، غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی تعویذ لکھتا ہے قرآن کریم، احادیث پاک، اللہ رسول کی بات، اور اس کا تجربہ ہے کہ یہ لکھنے سے اپنے پاس رکھ لوں گا، دکان میں رکھ لوں گا، آیت لکھ کر، حدیث لکھ کر، قرآن کریم لکھ کر، اللہ کا نام لکھ کر تو برکات ہوں گی، تو اس طرح کی تعویذ کا تجربے کی بنیاد پہ جائز ہونا آتا ہے۔ تجربہ ہے لوگوں کا تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ تعویذ کوئی آخرت کے لیے نہیں لیتا کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، جی مجھے تعویذ دے دیں، اجی میں آخرت میں عذاب سے بچ جاؤں۔ کوئی تعویذ ہوتا ہے دنیا کا، تو یہ گویا علاج ہے، جیسے میڈیکل اسٹور سے یا ڈاکٹر سے گولی لینا علاج ہے، دوائی کے لیے ٹیبلٹ وغیرہ کے طور پہ کوئی چیز لینا، تو یہ بھی ایک علاج ہے۔ تو اس علاج کے اوپر آپ بقدر ضرورت جتنا آپ کا بنے، کوئی ظلم نہیں، آپ کچھ اجرت لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ میں ویسے آپ کو وہ نہیں پابند نہیں کر رہا، آپ لینا چاہیں جائز ہونے کی حد تک آپ لے سکتے ہیں، ظالم ہونے کی حد تک آپ نہ لیں، ورنہ لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا جی میں آپ کو ایک ٹکڑا لکھ کے دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا اور آپ 10 اونٹ مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جب کاروبار بڑھے گا تو وہ بیچارہ 1 اونٹ نہیں دینے کے چکر میں ہے، تو اس طرح اسے کہہ رہا ہے، تو اس طرح نہ کریں، باقی اس حد تک دینا جائز ہے۔ رہا ہندو کا مسئلہ کہ ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو ہندو کو دعوت اسلام دیں نا، آپ کوئی تعویذ آیت لکھ کر دے دیں،
اور اس کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی اس میں شیشے میں بند ہے، چلو وہ پلید ہے، اس کے اوپر اس کے ہاتھ نہ لگے پھر تو ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں شاید ہندو اگر اس کو پلیت حالت میں ہاتھ لگاتا پھرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ شیشے وغیرہ میں بند کر کے وہاں رکھ دیں، اس کی حفاظت کرے تو منع نہیں ہے بہرحال۔ لیکن ہندو کو قریب کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، اس کا اکرام کرنے کے لیے اس کو دعوت ضرور دیں، اسلام کی طرف بلائیں کہ دیکھو میری تعویذ اثر کرتا ہے دنیا میں، تو اس لیے میرے پاس آ گیا تاکہ تیرا کاروبار بڑھے۔ تو بابا ہمارے مذہب کا اتنا بڑا نام ہے، وہ پڑھ لے تو تیری آخرت اثر کرے گی، تیری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے آپ ہندو کو دین کے بارے میں راغب کر لیں تو یہ شاید آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ باقی شاید کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی آیت لکھ کر کاغذ پہ دے دو، یہ کیسی برکت ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں غلاف کعبہ شریف کو آپ نے دیکھا ہے؟ جو کعبہ شریف کے اوپر غلاف ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو روضہ رسول کعبۃ اللہ کی حاضری دے۔ لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہے نا، اس کعبہ شریف کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آیات لکھی ہوتی ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں لکھنے پہ برکت ہے نا، تو کاغذ پہ لکھ کے بندہ اپنی جیب میں رکھ لے تو اس پر بھی برکت ہے، اسی لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ انعام اللہ صاحب ہب چوکی سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ دکان کھولے تو تجارت میں اپنے لیے کتنے فیصد منافع یعنی اپنا پروفٹ رکھ سکتا ہے؟ بھائی انعام اللہ، اس کے لیے کوئی فیصد شریعت کی کتابوں میں ہمارے سامنے صراحتاً پڑھنے میں نظر نہیں آئی کہ اتنے فیصد لے سکتے، اس طرح مقرر کسی فقہا میں سے کسی فقیہ نے نہیں کیا، اور نہ حدیث پاک میں اتنی ترتیب کی تعیین موجود ہے کہ ایگزیکٹلی میں آپ کو فیگر دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تاجر آدمی کو چاہیے اپنی تجارت اللہ کی رضا کے لیے کرے، حلال کے کمانے کے لیے کرے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے کرے، اور اتنا منافع رکھے جس کو ظلماً منافع نہیں کہتے، ظالم نہ بنے۔ وہ ظالم نہ بنے والا منافع کیسے ہوگا؟ عام طور پہ جو ریٹ چل رہا ہو بازار کا ریٹ، اس حساب کے حوالے سے لے کر چلے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اتنا زیادہ منافع نہ لے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں ہے چلو آج اس کی تو جیب میں کاٹ لوں، اس سے اتنا دے دوں، کسی کو اتنا دے دوں، یوں نہ کرے۔ یوں کرے گا تو اس کی برکات اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ شیخ الفیض صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بیوی کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بیوی زندگی کی مشکلات میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ شیخ الفیض، خدا تجھے حج پہ لے جائے۔ اچھا تو فیض کا شیخ ہے، تیرا فیض تیری بیوی پر نہیں جا رہا؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑے بڑے عاملین کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں ہے، وہ بھی اپنے اوپر لکھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، آ جاؤ ہمارے پاس تعویذ لینے۔ وہ یہ نہیں کہتے بیوی آپ کے قدموں پہ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو عجیب دنیا میں حالات ہے بھائیو۔ بیوی کے شر سے بچنے کے لیے میرے خیال میں بیوی شر نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بیوی شر ہو، بلکہ بیوی آتی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، میں اس کو شر نہیں سمجھتا۔ ہاں شاید بد زبانی کی بات ہو یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ اس کو سمجھائیں نا، سمجھانے میں کیا حرج ہے؟ ظالم نہ بنے۔ مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی، کچن میں ٹھہرا ہے خاوند بھی، اس کا چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا ہے اور بیوی بھی کام کر رہی ہے۔ بیوی کے چولہے کو سامنے آگ لگی تو یہ بھاگا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر بھاگ گیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا کچن کا۔ یعنی اس کو اپنے بچے سے پیار ہے، بیوی سے پیار نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کل مجھ سے پوچھے جی مولانا شر سے بتائیں، تو پھر اس کی بیوی پوچھے گی اس کے شر سے بتائیں، کون سا وظیفہ مجھے بتائیں؟ تو یہ کام نہ کریں نا آپ اس سمجھائیں، پیار دیں، محبت دیں۔ بیوی محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، پیار دینے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس کو پیار سے بیٹھ کے سمجھا دیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ کل آپ سے پیار سے بولے گی۔ وہ انسان ہے نا یار، آخر غصہ کرنے میں دو جملے کہہ بھی جاتی ہے تو فی سبیل اللہ آپ کے کپڑے نہیں دھوتی، فی سبیل اللہ آپ کے سوٹ استری نہیں کرتی، فی سبیل اللہ آپ کو کھانا پکا کے نہیں دیتی، فی سبیل اللہ آپ کے بچوں کی خدمت نہیں کرتی، اس پر وہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے، وہ آپ سے پیسے لے رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب بیوی پر تمہیں کوئی غصہ آئے اور اس کی بری بات تمہیں تکلیف دے کہ یہ اس میں بری عادت ہے، تو اس کی اچھی عادتیں بھی یاد کر لو کہ اس میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
تو ایسا آپ نہ کریں، بلکہ پیار سے سمجھائیں، انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو وظیفہ آپ نے مانگا ہے، میرے پاس اس وظیفے کا کوئی علاج نہیں ہے، جو علاج تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے۔ حافظ محمد سجاد معاویہ صاحب میرن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب، اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت منہ کتنا پھیرنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اسپیکر پہ اذان دیتے وقت منہ نہ پھیرے تو اس بارے میں فرمائیں اس کی اذان ہوگی یا نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بھائی سجاد معاویہ صاحب، مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف منہ پھیرنا یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام نے اذانیں دی ہیں، دائیں بھی پھیرا ہے مکمل ایسے پورا منہ پھیرا ہے، ٹھیک ہو گیا، سائڈ نہیں پھیری، اور بائیں بھی پھیرا ہے، یہ الصلاۃ یا الفلاح کے وقت۔ اس کی کئی وجہ ہیں، ایک وجہ تو ہے بس سنت ہے، آپ عمل کر لیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دور تک ذرا اس طرف بھی اذان کی آواز میں یہ لفظ چلا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اسی لیے منہ پھیرا جاتا ہے، اسی لیے کانوں میں انگلیاں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہ پھیرے تو اس بارے میں مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں، بابا میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اس پر علماء کرام کو خدمت میں بھی میں نے کئی بار رائے پیش کی ہے، یہ میری رائے ہے، فتویٰ نہیں ہے، کہ اذان اگر آپ اسپیکر پہ دے رہے ہیں نا، تو اسپیکر پہ اذان دیتے وقت آپ منہ نہ پھیریں، یا پھیریں تو تھوڑا سا پھیریں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے، کیونکہ سنت میں وجہ یہ تھی کہ دور تک آواز جائے۔ اسپیکر آپ کے سامنے ہے، آج کل اسپیکر اتنے اچھے تو نہیں ہیں جیسے کعبہ شریف میں ہے کہ آپ منہ پھیر بھی لیں تب بھی آواز جا رہی ہو۔ آپ حی علی الصلاح کے لیے منہ پھیر دیں تو آواز آپ کی صرف مسجد کے حال تک رہے گی، آگے لوگوں تک تو جائے گی بھی نہیں، جو مقصود تھا اس کا مقصد تو اصل فوت ہو گیا۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا اگر منہ پھیرنا چاہیں تو آپ پھیر لیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، ورنہ منہ اسی اسپیکر پہ رکھیں تاکہ دور تک آواز جائے۔ یہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے کی آواز سنائی بندے کو نہ دے تاکہ اس کی آواز مزید بلند ہو، یا بیچارہ کوئی بہرا آدمی جا رہا ہو جو بہرا ہو بالکل، کیا کہتے ہیں، اس کے کان کام نہیں کرتے، تو اس آدمی کو یہ جب نظر آئے گا کہ یہ بندہ کانوں میں انگلیاں دے کر کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ بھی سمجھے گا کہ اذان دے رہا ہے، تو وہ بھی نماز کے لیے آ جائے گا۔ تو اس لیے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خالی کمرے میں ہیں، وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ نے کہا کہ میں کانوں سے انگلیاں ہٹا کر بھی اذان دیتا ہوں، تو اذان آپ کی ہو جائے گی فی نفس ہی، یہ نہیں ہے کہ آپ کی اذان کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت با کرامت رکھے۔ محمد شافع حسینی پور معروف میو یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں مردے کے پاس کتاب لے جا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی محمد شافع حسینی صاحب، آپ کون سی کتاب مردے کے پاس لے جا کر پڑھنے کے سوال کر رہے ہیں؟ کتاب سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کوئی معاشرتی علوم پاک اسٹڈی یا اپنی انڈیا کی اسٹڈی جا کر آپ نے وہاں سنانی ہے؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، کیسی بات آپ فرما رہے ہیں؟ یہ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے، احادیث پاک ہے، یہ بات ہے۔ تو بھائیو، قرآن کریم آپ کہیں سے بھی پڑھیں، ایصال ثواب اس تک پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کتاب اٹھا کر وہاں پہنچنا قرآن شریف کی ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو وہاں پہنچ کے اور آپ نے قرآن کریم سورہ یاسین یا کچھ اور پڑھنا چاہے، آپ کے دل نے کہا ہے اور آپ کو نہیں یاد، تو علماء کہتے ہیں بنسبت قرآن کریم لے جانے سے آپ یہاں سے پڑھ لیں، موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں قرآن کریم رکھیں اور اس سے آپ اپنے پاس رکھ لیں، پھر آپ کا سوال وہی آ جائے گا کہ میری موبائل میں تو گانے موجود ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے موبائل میں غیر محرم کی تصویریں ہوتی ہیں، تو بابا انہیں ڈیلیٹ کر دو، قرآن کریم رکھ لو سامنے، کوئی نہیں مسئلہ۔ تو اس لیے یہاں سے پڑھ لیں آپ۔ تو بہرحال اگر نہ بھی لے جائیں تو پھر بھی آپ کا ایصال ثواب آپ جہاں سے پڑھیں گے ان تک ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ جناب عمر فاروق صاحب ہیں کراچی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کسی عالم دین کا بیان سنا، وہ فرما رہے تھے 12 ربیع الاول کو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ اس دن حضور پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش 6 ربیع الاول میں ہوئی ہے، پیر کے دن ہوئی ہے، ساری امت مانتی ہے۔ مفتی صاحب اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی عمر فاروق، ہمارے ذہن، ہمارے مطالعے، ہماری تعلیم کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی 6 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کی معاملات میں ایسا نہیں ہے، قول مختلف موجود ہے۔
12 ربیع الاول پیدائش کا قول بھی موجود ہے، 9 ربیع الاول پیدائش کا قول بھی موجود ہے، 8 ربیع الاول کچھ علماء نے پیدائش کا قول لکھا ہے، اور 12 ربیع الاول وفات کا قول بھی لکھا ہے کسی نے، بعض اوقات 18 کا اقوال بھی ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں ایگزیکٹلی ڈیٹ لینے کے چکر میں لڑائی نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے خطبات میلاد النبی کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، اگر اس طرف توجہ کر دی جائے تو یہ تمام جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخوں کو چھوڑو، مہینہ تو ایک ہی ہے نا ربیع الاول کا، کہ اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہوا ہے۔ تو حضور آئے بھی ربیع الاول میں ہیں دنیا میں، حضور دنیا سے تشریف بھی ربیع الاول میں لے گئے ہیں، تو ایک ہی مہینے میں اللہ کے رسول کی آمد بھی ہے، اللہ کے رسول کا جانا بھی ہے، تو دونوں ایک ماہ میں اللہ نے کیوں جمع کیے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کئی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کی آمد اور رسالت مآب کے جانے کو ایک ماہ میں مقرر کر، ایک ماہ میں یہ بات کر کے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے کہ آپ اعتدال پسند بن جاؤ۔ اتنی خوشی نہیں کہ تمہیں وفات بھول جائے، اتنی وفات کی غم میں گھلنا نہیں کہ تمہیں پیدائش بھول جائے۔ فرمایا اس لیے اعتدال میں رہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش رہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف لائے ہیں، مقصد آمد مصطفیٰ کیا ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے، رسالت مآب دنیا میں کیوں آئے ہیں، تاکہ بندوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کے اسلام اور سنت کی روشنی میں لے کر آئیں۔ اس عمل کے ساتھ آپ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کو بیان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک بندہ اس خوشی میں آگے نہ جائے، ایک بندہ اس غمی میں آگے نہ جائے، خیر الامور اوسطها، درمیانی راستہ بہتر ہے، تو اس کو چوز کرنا چاہیے۔ ملک محمد حمزہ پوچھتے ہیں، استاد جی میں اسٹوڈنٹ ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں مگر مدرسہ جانے کا وقت نہیں ہے، کیسے دین سیکھ سکتا ہوں اور خود دین پڑھ سکتا ہوں، تو کیسے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ بیٹا مدرسہ نہ جائیں، دین سیکھنا ہے تو دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزر جائیں، بس صبح کیا کرنا ہے، دوپہر کیا کرنا ہے، نمازیں کیا پڑھنی ہے، رات کو کیا ہے، تو آپ کم از کم دعوت و تبلیغ میں وقت لگائیں، آپ پرائیویٹ جوائن کر لیں، دعوت و تبلیغ میں بیٹھیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ وہاں بھی جانے کا وقت نہیں ہے تو قریبی مسجد کے اہل حق امام کے پاس رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو کچھ سمجھائے، تاکہ وہ آپ کو کچھ بتائے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی عرصے نو گھر میں خود پڑھ کر آپ کو آٹومیٹک مفتی بننے کی بات میں نہیں کرتا، ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم کسی نہ کسی عالم دین کی آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ محمد عارف صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا خاتون تراویح کی امامت کرا سکتی ہے جس خاتون نے حفظ کیا ہوا ہے اور وہ حافظہ ہے؟ بھائی محمد عارف ماشاءاللہ بہت بہتر، ایک بچی نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، خاتون نے حفظ کیا ہے، اس کو سلام پیش ہے، خراج عقیدت پیش ہے، لیکن وہ تراویح کی امامت کرے، اس کے پیچھے خواتین ٹھہریں، چھوٹے بچے ٹھہریں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ عورت نہ نبی بن سکتی ہے نہ امام بن سکتی ہے، عورت نبی بھی جن سکتی ہے، امام بھی جن سکتی ہے، لیکن اس وقت حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ امام جن سکتی ہے، امام کی ماں ہو سکتی ہے، خود امام نہیں بن سکتی، چاہے عورتوں کی امامت کیوں نہ کر رہی ہو۔ ہاں حافظہ ہے، اس نے اپنے حفظ کو ریوائز کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، دہرانا ہے، گردان کرنی ہے، تو اس کے لیے نوافل میں پڑھے، سنتوں میں پڑھے، وتر میں پڑھے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں تو پھر کم از کم ایک خاتون اور ساتھ ٹھہرائے اور روزانہ کی بنیاد پہ منزل اپنے نوافل کی پڑھ لے، بس رمضان مبارک میں وہ اس کا دہرا لے۔ اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہ ہو، اس کے لیے صفیں لگیں پوری ترتیب، وہ آ جاؤ بھائی فلاں جگہ عورتوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہے، ایسا شریعت اسلامیہ میں، اہل بیت میں، صحابہ کرام میں، دین اسلام میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا میں اس کی اجازت دے پاؤں۔ بدر شاہ صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب لکڑی کے پھٹے پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لکڑی کے پھٹے سے کیا مراد؟ لکڑی کا پھٹا تو کوئی نہیں، اچھا میرے خیال میں تخت پوش مراد ہے۔ ہاں ایک بڑا سا وہ بنا کر نا تخت پوش بنایا جاتا ہے، جیسے بزرگوں کے لیے گھر میں ہوتا ہے، تو تخت پوش پہ نماز پڑھنا جائز ہے،
اس کے اوپر نماز پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، آپ تخت پوش پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ خالی بندہ لکڑی کے پھٹے پہ ٹھہر جائے، اگر وہ پاک ہو، آپ کسی وجہ سے نیچے نہیں ٹھہرنا چاہتے، زمین گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو تب بھی جائز ہے، آپ اس لکڑی کے پھٹے پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ اگر آپ لکڑی کے پھٹے کی تفصیل لکھ دیتے مزید کچھ، تو میں مزید آپ کی خدمت میں بات بتا سکتا۔ العابد ان کا نام ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہیں، فرماتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے جواب ارسال فرما دیں۔ بھائی عابد ایسا نہیں ہے، بلکہ 60 نہیں ہے 40 ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی کمر پہ ہاتھ مارا گیا، اور وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت دکھائی، جو ان کی اولاد آنی تھی، تو سامنے مختلف شکلیں آئیں، تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل جب سامنے آئی نا، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی اولاد میں یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ تو انہیں بہت خوشی ہوئی، بہت پیاری شکل دیکھی، تو انہوں نے فرمایا ان کی عمر کتنی ہے؟ بتایا گیا اتنی ہے۔ کہا جی میری عمر کے 40 سال ان کو مزید دے دیں، 60 سال غالباً بتایا گیا، تو 40 سال مزید دے دیں۔ فرمایا جی 100 پورے ہو جائیں گے۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میری وفات کا جی آپ کے وقت پورے ہیں؟ تو کہا میری عمر میں کچھ باقی تو نہیں ہے؟ کہا جی 40 باقی تھے، تو وہ ادھر چلے گئے، آپ نے حضرت داؤد کو دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسی کوئی بات ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھولے ہیں تو اولاد بھی بھولے گی، بس اتنی سی ہی بات ہے، اس کو یوں نہیں ہے جس طرح آپ نے فرما دیا۔ ارباب گل صاحب فرماتے ہیں مفتی صاحب کیا رات کو روٹی نہ کھانے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مجھے اس بارے میں ذرا تشریح فرما دیں۔ اور رات کو پانی نہ پینے سے، اور اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ بھائی ارباب گل صاحب رات کو کھانا نہ کھائیں تو حکیم کہتے ہیں کہ آپ کا پتہ نہیں، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں آپ کا پتہ نہیں اتنی زیادہ کمزوری ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رات کو کھانا نہ کھایا تو آپ کی عمر 70 سال تھی لہٰذا اب 65 سال ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور باقی میں نے جو سنا ہے نا حکماء سے، وہ کہتے ہیں ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا کھاؤ وزیروں کی طرح، اور عشاء کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح، تھوڑا ہو تاکہ آپ کو اچھی طرح نیند آئے۔ ہمارے ہاں ترتیب الٹ ہے، ناشتہ فقیروں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح، عشاء کا کھانا بادشاہوں کی طرح۔ پتہ نہیں پورا رات جاگنا ہے یا کیا مسئلہ ہے، شاید اس طرح کی بات ہے۔ لیکن اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، یہ سوالات لائیو سیشن میں آپ پوچھتے ہیں، دین کے متعلق پوچھیں، کوئی حکیم صاحب کا لائیو سیشن ہو تو حکمت کے متعلق پوچھا کریں۔ یہی تو بات میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ دینی معاملات میں مجھ سے کچھ پوچھ لیا کریں۔ محمد قاسم محمودی صاحب ہیں، یہ نوشہرہ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب سالگرہ منانا اور اس پر کیک کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بے محل خوشی ہے، بے موقع خوشی ہے، یہ خوشی کہیں اسلام میں اس طرح ثابت نہیں ہے۔ سالگرہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سالگرہ یعنی 1 سال آپ کی عمر سے گر گیا، تو آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی سال چڑھا تو نہیں ہے جو آپ خوش ہو رہے ہیں۔ بے معنی خوشی ہے، بے محل خوشی ہے، اس کو کوئی شریعت کی حد تک میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کی حد میں ہے، آپ کریں گے آپ کو اتنا ثواب ہے، نہ کریں گے آپ کو اتنا گناہ ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد صدیق صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگانا یا رنگ گورا کرنے کے انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ خیر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے میرے خیال میں کریمیں تو سنی تھی، انجیکشن میں نے نہیں سنا۔ آج کل شاید انجیکشن آ گیا ہو، تو بہرحال فی نفس ہی کوئی منع نہیں ہے، کریم بھی آپ لگا سکتے ہیں، نو ایشو، اچھی بات ہے۔ اپنے آپ کو بندہ خوبصورت کرے تو خوبصورتی اللہ کو بھی پسند ہے، اور اس کے لیے انجیکشن ہو تو ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیں گے، اس سے رنگ آپ کا اچھا رہے گا، صحت آپ کی اچھی رہے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ رنگ ہمیشہ اس پہ گورا رہتا ہے یا ہر 10 دن بعد ایک انجیکشن ٹھکوانا پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ رنگ گورا کر کے انجیکشن لگوا لیں، اور بہت اچھا رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگوا لیں اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیں، اور اگلے آپ کو اس لیے پسند کر لیں ماشاءاللہ چٹا بگا بھورا ہے، اور اس کے 10 دن بعد آپ کا سارا اصل چیز سامنے آ جائے،
اب تو مرد ہے نا، وہ وہاں تو تھا کہ دلہن نے میک اپ دھویا اور دلہا رویا، تو اب یہاں الٹ ہو جائے کہ وہ دلہن بیچاری پریشان ہو جائے، بھئی اے پتہ نہیں میرا خاوند ہے یا نہیں، کوئی اور تو نہیں. تو اس طرح کچھ نہ ہو، دھوکہ دینے کے زمرے میں آتا ہے. ہاں اگر مستقل طور پہ ایسا ہے تو پھر آپ اس ترتیب کو سامنے دیکھ لیا کریں، ورنہ عجیب دنیا ہے، عجیب لوگ غلط اس پہ کوئی کمنٹ کرتا ہے. کوئی کیا کہتے ہیں رنگ کے چکر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وزن بتائیں عورتوں کا تو اتنا ہے، میک اپ کر کے دیکھیں تو وزن اتنا بڑھ گیا ہے. پتہ نہیں، میں تو ایک بندے سے عجیب بات سن رہا تھا کہ جی اسرائیل علیہ السلام نے صبح ان کو دیکھا، اپنی ٹیم کو کہا جی اس کی روح نکالنی ہے، رات کو اس کا میک اپ اتر گیا، جب وہ فرشتے آئے تو کہتے ہیں کس کی قبر، کس کی میت پہ آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں اس کی پوری ترتیب لے کر آتے ہیں. تو آپ ان چکروں میں نہ پڑ جائیں. باقی فی نفس ہی کوئی منع بھی نہیں ہے اور حرمت کے معاملات نہیں، لیکن ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہیں سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے، کہیں آپ کے معاملات اور خراب نہ ہو جائے. عام طور پہ یہاں لوگوں کے اس طرح معاملات خراب ہو جاتے ہیں. محمد زاہد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج کل شادیوں پہ یہ رواج چل رہا ہے کہ جب دولہے والے بارات لینے آتے ہیں تو دولہے سے زبردستی پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر ان پیسوں سے بعد میں دعوت کا بڑے زور و شور سے اہتمام کیا جاتا ہے. جو احبا اور دوست اس پیسہ کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں اور بعد میں دعوت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں. ایسی دعوت میں پہنچنا، پیسے لینا اور پھر دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پکا ٹھکا غلط ہے. آپ کسی سے بغیر اس کے دل کی خوشی سے پیسے لے کر آپ دعوت کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کسی کا مال کھاؤ تو اس کی دل کی خوشی سے، اس کے دل کی رضا سے، تب آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. تو عجیب دنیا ہے، لوگوں نے یہاں عجیب ترتیبیں رکھی ہوئی ہیں. مجھے اتنی بھی کارگزاریاں آئی ہیں کہ دلہے سے انہوں نے پیسے لینے تھے، جی ہم نے اتنے 1000 روپے لینے ہیں، اور وہ بیچارہ اتنے دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو اس نے باقاعدہ جعلی نوٹ منگوائے، نقلی نوٹ جیب پہ رکھے تھے جو عام طور پہ اصلی لگیں، وہاں جا کر دے دیے. دیکھو غلط کا بدلہ غلط ہو گیا نا. تو اب وہ جعلی نوٹ جتنے آگے جائیں گے، اگر کسی نے نہ دیکھا تو وہ سارا گناہ اس دلہے کے سر بھی جائے گا اور ان لوگوں کے سر بھی جائے گا. کوئی جوتا چھپائی ہے، کوئی کیا معاملہ ہے، کوئی کیا. یہ شریعت کی چیزیں نہیں ہیں. شریعت میں 6 چیزوں کی شادی ہے، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہیں. ایجاب و قبول فرض ہے، آفر اور ایکسیپٹ، اور اس کے بعد 2 مسلمان کم از کم گواہ شرط ہے. یہ فرائض ہیں، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی. 1 واجب ہے حق مہر دینا. حق کے مہر کے بغیر شادی تو ہو جاتی ہے لیکن دینا ضروری پڑتا ہے، اس لیے تسمیہ کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے. 1 واجب ہے. 3 چیزیں ہو گئی، 3 سنتیں. خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، سامنے کھجوریں پڑی ہوں تو پیارے پیارے طریقے سے آرام سے لوگوں کے اوپر بکھیر دیں تو یہ ہے. اور اس کے بعد دعوت ولیمہ سنت ہے جس میں غربا کو ہی بلایا جائے. تو یہ چیز ہے. 7ویں چیز تو نہیں ہے مایوں ہے، مینڈی ہے، مہندی ہے، آگا ہے، پتہ نہیں جوتی چھپائی ہے، چپل چھپائی ہے، پیسے نکلوانے ہیں، لیلا شیلا کومڑا، یہ پتہ نہیں عجیب آپ نے ترتیبیں رکھی ہوئی ہیں. خون کے اوپر سے چل کے جانا ہے، یہ کوئی شریعت کو ثبوت نہیں ہے. اور اس طرح کرنا، اس کی دعوت کرنا اور اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کے کوئی کھانے میں اگر آپ کو بلاتا ہے تب بھی جائز نہیں ہے. ورنہ میں نے ایک جگہ دیکھا، ہمارے پنجاب کا ایک کلپ مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں. دولہے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا جی کتنا؟ انہوں نے کہا 50,000. اس نے کہا اچھا 50 کو 50 کہتے ہیں نا، تو 50,000 پنجابی میں. تو اس نے کہا جی ٹھیک. اس نے جیب سے 50 نکالا. اس نے کہا ویکھو کنے نے؟ انہوں نے کہا جی 50. پھر اس نے 1000 کا نوٹ کہا کنے نے؟ کہا جی 1000 کا. ہو گیا 50,000. چلو 1050 دے کے اس نے 50,000 بنا لیا. تو اس طرح کے ساتھ پھر اس طرح ملتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کو صحیح ترتیب. پتہ نہیں آپ کن جیسی شادیوں کے، میرے الحمدللہ کئی شادیاں، مجھے تو کسی شادی میں اس طرح کے چکر نہیں دیکھنے پڑے، نہ مجھے معلومات ہے، نہ میری کسی شادی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. میری الحمدللہ 7 بہنیں، ہم نے کسی شادی میں اس طرح کے معاملات نہیں کیے، نہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو شاید جو کرتے ہیں ان کو پھر بھرنا بھی پڑتا ہے، اس لیے نہ کریں اور نہ بھریں. دوست محمد صاحب یہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کہ دوران نماز اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے جس نے پیاز کھائے ہوئے ہوں اور اس کی منہ سے بدبو آ رہی ہو، ساتھ کھڑا ہوا آدمی بہت برا محسوس کر رہا ہو، اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہو اور اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو، تو کیا ایسا آدمی اپنے منہ پر کوئی رومال یا کپڑا وغیرہ رکھ سکتا ہے یا نماز توڑ کے پچھلی صف میں چلا جائے؟ رہنمائی فرمائیں. بھائی پیاز کھا کے یا اس طرح بو والی چیزیں کھا کے، کچا پیاز، یہ آپ مسجد نہیں آ سکتے. آپ آئیں گے تو گناہ ہوگا. آپ بو کے ساتھ فرشتے بھی تکلیف میں ہوں گے، بندے بھی تکلیف میں ہوں گے. اور اگر واقعی ایسا ہی کوئی پرابلم ہے تو ماسک کی حد تک تو گنجائش ہے. باقی تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں، توڑ کے آپ پیچھے کیوں جاتے ہیں؟
نماز نہیں توڑنی چاہیے. لیکن اگر آپ سے 100% برداشت بالکل آپ ٹھہر ہی نہیں سکتے تو مجبوری میں پھر نماز توڑ کے بندہ ہٹ آئے، بعد میں اپنی نماز کی قضا کرے. لیکن ایسی سچویشن بہت کم آتی ہے. لوگوں کو اس پہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے، معاملات کو دیکھنے چاہیے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے مسجد میں اے سی چل رہا ہوتا ہے یا مسجد میں ہیٹر، آج کل یہ جو انویلٹر ہیں یہ جو چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو فضا ہوتی ہے پورے کمرے میں وہ ان کی گردش کر رہی ہوتی ہے. یہ آئے اور انہوں نے جوتیاں اتاری اور اس کے بعد ماشاءاللہ جو جرابیں ہیں نا، کمال ہے یار اس جرابوں کی، اس کی سمیل پوری مسجد میں گھوم گئی. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جرابیں بھی اتار دیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یقین مانے اس سے شیطان بھی شاید پناہ مانگ جاتا ہو، اتنی عجیب سمیل ہوتی ہے. میں کل ایک بات پڑھ رہا تھا، مجھے ایک دوست نے شاید واٹس ایپ پہ بھیجا، ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک باپ تھا وہ ہر وقت اپنے بچوں کو ٹنڈے ہی کھلاتا تھا، ٹنڈے کھاؤ ٹنڈے کھاؤ ٹنڈے کھاؤ. بچے تنگ آ گئے کہ ابا ٹنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی سبزی ہے تو وہ کھلا لے. نہیں پتر یہ کھو سے کھا، وہ ٹنڈے کھلا رہا تھا. تو ایک دن بچے آ کر سامنے بیٹھے اور بچے نے یوں کھانا شروع کیا. اب باپ اس پر روب جھاڑ رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے. اب اس نے پڑھی تو تھی، آہستہ پڑھی تھی، لیکن باپ کو چھیڑنے کے لیے جواب دینے کا کیوں بسم اللہ پڑھوں. باپ نے کہا تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا تیرے ساتھ شیطان کھائے گا. اس نے کہا ابا مجھ سے قسم اٹھوا لے، شیطان بھی ٹنڈے کھا کے تھک گیا ہوگا، وہ نہیں کھائے گا آج. لیکن بات تو ایسی ٹھیک تھی کہ وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو عجیب دنیا میں معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہاں اس طرح کی چیزیں آج کل جو شروع ہو جاتی ہیں نا، تو اس معاملات سے، اس طرح بو کی ترتیبوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس میں کہیں دوسرے دوستوں کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک دوست پوچھتے ہیں مفتی صاحب نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر اور ان کی مبارکبادیں دینا یہ کیسا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیا سال منانا اور ہیپی نیو ایئر کی تقاریب میں جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ مغرب اور مشرق کے معاملات کا فرق ہے. یہ مغربی انگریزوں سے متاثر لوگوں کی روایات ہے. باقی سال کے شروع میں آپ مبارکباد دے دیں، قرآن حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے. آپ دعا دے دیں اللہ آپ کے اس سال کو مبارک فرما دے. وہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہو محرم سے، یا وہ شمسی سال شروع ہو رہا ہو قمری یا شمسی جنوری سے شمسی سال، اس کی مبارکبادی آپ دے سکتے ہیں. تو محرم میں بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سال آپ کے اوپر مبارک فرمائے. تو وہاں اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، یہ شمسی سال ہے. بعض لوگ اسے بھی اسلامی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں کے بنے ہوئے ہیں. بہرحال تو جنوری میں بھی آپ مبارکبادی اس طرح دینا چاہیں کہ دعا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء کی ترتیب ہے کہ اس میں پہل نہ کی جائے. کوئی آدمی آپ کو مبارکبادی کہے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، جواب میں بندہ کہہ لے، کیونکہ یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے نیا مہینے کا چاند طلوع ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو دعائیں کی ہیں، اللہم علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اس طرح مختلف الفاظ اور بھی ہیں. تو یہ دعا تو مہینے کے چاند پہ تو ثابت ہے جو آپ علیہ السلام نے کی، لیکن اس کو سال کی بنیاد پر یہ حدیث پاک میں ملتا نہیں ہے. تبھی میں نے اس کو جائز کہا ہے، اس کو منع بھی نہیں کہا اور کار ثواب اور نیکی بھی نہیں کہا، کیونکہ جس کا پروف اور ثبوت نہ ملے ہم اس کو کس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں. یہ عبداللہ عرفان صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کمپنی والے کہ کنگھی سے ٹوٹے ہوئے بال جو ہیں یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو 2,000 روپے کلو کے حساب سے لیں گے. شرعی طور پہ یہ کنگھی والے جو بال ہیں ٹوٹے ہوئے یا کنگھی میں پھنسے ہوئے، تو ان کو بیچنا، ان کی خرید و فروخت کیسے ہے؟ بھائی عبداللہ عرفان صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو شریعت چیزوں کو بیچنے اور خریدنے کی بات کرتی ہے تو اس میں انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کی بات شریعت نہیں کرتی. یہ انسانی بال ہے، کسی عالم دین اور فقیہ ملت نے انسانی بال بیچنے کی اور اس کے خریدنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. ہاں کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی بال مبارک ہو، اس کو بطور ہدیہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. جیسے رسالت مآب علیہ السلام کی زلف مبارک کو، منہ مبارک کو آج تک عقیدت اور احترام سے رکھا جا رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے اپنے پاس عقیدت اور احترام سے رکھا ہے، لیکن بیچا تو نہیں ہے نا. تو عام بال بھی نہیں بیچا جا سکتا. ہمارے فقہا نے، شامیہ نے اور باقی فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کافر بندے کے بال کو بھی آپ نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ انسانی تکریم ہے، انسانی عزت ہے.
تو آپ ان بالوں کو آگے فروخت کرنے کے معاملات میں، بیچنے کے معاملات میں اس طرح آپ آگے نہیں جا سکتے. اس سے آپ کو شریعت اسلامیہ نے روکا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں. کل میری طبیعت بہت خراب تھی، میں لائیو سیشن میں آ رہا تھا، یقین مانے اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ مانو والحفیظ. تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ لوگ شاید دعائیں کم کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو میں نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء بیٹھ کے پڑھی ہے، کمرے میں پڑھی ہے، مسجد تک بھی نہیں آ سکا. اور آج الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا. طبیعت آج بھی خراب ہوئی میری یہاں آتے ہوئے، لیکن اللہ کے فضل نے، اللہ کے کرم نے مجھے حوصلہ دیا تو میں آپ حضرات کے یہاں آ گیا. تو آپ حضرات بھی دعائیں کیا کریں، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میرے بھائیوں کو اللہ پاک خوش رکھے. یقین مانے جب آپ کی دعائیں سامنے آتی ہیں نا تو ایسے سمجھیں ہمارے تمام دینی اسفار میں، دینی کاموں میں آپ کا حصہ پڑتا ہے. اللہ کریم کا کرم ہے کہ آپ کا یہ بھائی جب بھی کبھی گاڑی میں بیٹھا ہے یا اس کی گاڑی کا پہیہ گھوما اور چلا ہے تو وہ دین کے لیے چلا ہے. یقین مانیے ہماری دینی اسفار میں ہماری گاڑی اتنی چلتی ہے، ایک ہفتے بعد اس کا مکمل وہ جو ہوتا ہے آئل اس کا چینج کرانا پڑتا ہے. وہ 3 سے 5 ہزار کلومیٹر پہ چینج ہوتا ہے، ہفتے پہ ہمیں چینج کرانا پڑتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسفار کی کتنی وہ ہوگی. تو یہ کچھ دن میرے ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں دن ہیں، اور دھند کے اس میں سموک زیادہ ہے. تو ان دنوں میں الحمدللہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں. ویسے عام دنوں میں الحمدللہ وقت دیتا ہوں گھر میں، تو ان دنوں میں شاید کافی تھوڑا زیادہ دیا. امید ہے میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک بار پھر آپ کے سامنے لائیو سیشن کی صورت میں آؤں گا. میری ایک کارگزاری سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرات دعائیں کریں. جتنی آپ کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا آپ کا اس دین میں حصہ ہوگا. باقی میں بیمار ہوں یا میں تندرست ہوں یا میں سفر پہ ہوں یا میں گھر میں ہوں، رسول اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، علماء، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کا دشمن یہ بھول جائے کہ میری بیماری ہے تو ہم نے آپ کا تعاقب نہیں کرنا. ہم موجود ہیں، ہم ورنہ ہماری دینی، دنیاوی اور ہماری نسبی نسلیں انشاءاللہ تعالی آپ کے گردن پہ پاؤں رکھ کے جئیں گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. میں اہل باطل کے لیے واقعی سخت ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا ہم نے آپ کو سخت دیکھا ہے، آپ نے ہمیں یارانہ محفل میں نہیں دیکھا. آپ اگر ہمیں یارانہ محفل میں دیکھیں تو اور بات ہے. ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے. یہ ہمارا محاذ ہے، اس محاذ پہ آپ نے ہمیں لڑتے دیکھا ہے، تو اس لیے سختی اور نرمی دونوں پہلو ہمیں رکھنے پڑتے ہیں. تو اہل باطل اگر کہتے ہیں سخت ہے فلاں ہے فلاں، تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، کوئی نہیں مسئلہ. باقی ہم دین اسلام کے لیے جب تک رب نے قوت رکھی ہے اور اس جان میں دھڑکنے والا خون ہے، انشاءاللہ تعالی دین اسلام پہ پہرا جاری رہے گا. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے. جزاکم اللہ تعالی.